برطانیہ میں جاری سیاسی ہلچل نئے انتخابات کا پیش خیمہ ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے برطانوی سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ساؤتھ ہال اور ایلنگ بارو سے لیبر پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے الیکشن فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں ایشین کمیونٹی سمیت برطانوی افراد نے بھرپور شرکت کی ہے اور لیبر پارٹی کے انتخابی مہم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا ہے۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں لیبر پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کے آغاز کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ساؤتھ ہال اور ایلنگ سے لیبر پارٹی کے کاؤنسلرز اور دیگر مقامی رہنماؤں نے شرکت کی۔ لیبر پارٹی سے ڈاکٹر اونکر سہوتا چودھری، اقبال اوتاج سنگھ بٹر اور زاہدہ عباس نوری سمیت دیگر کاروباری اور سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ٹوری پارٹی کی کمزور حکمت عملیوں اور سیاسی ناپختہ اقدامات کی وجہ سے ملک میں جلد عام انتخابات کی فضا بن چکی ہے، اس لیے لیبر پارٹی نے انتخابی مہم کے لیے مقامی سطح پر فنڈ ریزنگ تقاریب کا آغاز کر دیا ہے۔ تقریب میں حاضرین نے موجودہ ملکی سیاسی حالات پر بات کرتے ہوئے بریگزٹ اور پارلیمنٹ کی منسوخی جیسے حکومتی اقدامات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیبر رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے الیکشن میں لیبر پارٹی جیت کر برطانیہ میں معاشی اور سیاسی استحکام لائے گی اور جیریمی کاربن برطانیہ کے بہترین وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ تقریب میں لیبر پارٹی کی انتخابی مہم کے لیے خطیر رقم جمع کرنے کے ساتھ اہم شخصیات کے دستخطوں پر مبنی مختلف اشیاء بھی نیلام کر کے رکوم کو پارٹی فنڈ کے لیے مختص کیا گیا۔ اس موقع پر کھانے اور ہلکی پھلکی موسیقی سے حاضرین کے لیے تفریح کا بھی انتظام کیا گیا، جس سے شرکاء نے خوب لطف اٹھایا۔ تقریب کے شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی ہی ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکال سکتی ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے عوام لیبر پارٹی کو اقتدار میں آنے کا موقع دے، اس کی پالیسیاں عوام دوست ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیبر پارٹی ابھی ون کرے کمنگ الیکشن میں اور یہ آگے رولنگ پارٹی بنے، کیونکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے دے آر ناٹ گڈ فار اسپیشلی امیگرینٹس اینڈ اسپیشلی جو ہے ایشین کمیونٹی، وی آر ناٹ ویری مچ سیٹسفائی فرام دیئر ورک۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیبر پارٹی ون کرے۔ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ we are very behind them. The main thing today's function was for the fundraising for CLP, which is very independent for Labour Party. کرنٹ جو حالات جا رہے ہیں ملک میں، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکسٹ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر اور بہت ہی انسرٹنٹی ان دا مارکیٹ میں۔ بزنس کمیونٹی وارڈ ہے، لوکل ریزیڈنٹس وارڈ ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر ابھی گورنمنٹ نے کچھ نہ کیا ان ریسورسز کے بارے میں اور کرنٹ جو سچویشن ہے اس پہ انہوں نے کوئی ڈیل بھی نہیں ڈالی، ابھی نو ڈیل بریکسٹ سب کے لیے ڈیزاسٹر ہے۔ تو آئی تھنک دیر از اے اسٹرانگ چانس کہ لیبر پارٹی اگر ابھی اس وقت اپنی کیمپین اسٹرانگ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ان کے آنے والے الیکشن میں کیا مینیفیسٹو ہے اور ان کی پالیسیز ان پرابلمس کو کیسے ڈیل کرے گی، تو آئی تھنک دے ہیو اے اسٹرانگ پوزیشن۔ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور ساری لیبر پارٹی ساؤتھ ہال دی ہے وہ ایسے لوگ تیار ہے کہ جیریمی کوربن نمبر پرائم منسٹر بنوں گا، نمبر 10 تے موو ہوگا۔ تو اسی ساری آج شروع کر دی کیمپین۔ لیبر کا سٹانس شروع میں کلیئر تھا، یہ چاہتے تھے کہ ہم یورپ کے ساتھ تعاون میں رہیں، لیکن چونکہ عوام نے فیصلہ دے دیا تھا کہ ہم نے بریگزٹ سے نکلنا ہے، لہٰذا لیبر پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم نے یورپ سے نکلنا بھی ہے تو اس طرح نکلیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیبر پارٹی کے اس انتخابی ایونٹ میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی، خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ تقریب کے آخر میں مختلف شخصیات کو کمیونٹی خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے برطانوی کمپنیز نے پر تولنا شروع کر دیے ہیں۔ کیب سروس میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی مائی لفٹ نے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس میں کمپنی کے نمائندے اور وزیر اعظم کے ترجمان برائے صنعت و تجارت صاحبزادہ جہانگیر نے سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین اوان۔ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں لفٹ کے نام سے کیب سروسز میں سرمایہ کاری کرنے والی برطانوی کاروباری کمپنی اور ترجمان وزیر اعظم برائے صنعت و تجارت برطانیہ صاحبزادہ جہانگیر نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ صاحبزادہ جہانگیر نے بتایا کہ پاکستان میں نجی سطح پر کیب سروسز میں سرمایہ کرنے والی کمپنیوں میں جلد ہی ایک بہترین اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس میں مائی لفٹ کے نام سے کمپنی کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی اور دیگر شہروں سے جلد ہی باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ کمپنی کے CEO محمد اسد
اور ڈائریکٹرز نوید قاضی اور احمد امین نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان میں پہلے کام کرنے والی 2 کمپنیوں سے منفرد بات یہ ہے کہ موبائل ایپ کے علاوہ کسٹمرز ہمارے قائم کردہ دفاتر میں کال کر کے بھی کیب سروسز سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مائی لفٹ کے CEO کا کہنا تھا صارفین اور سروسز کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہم ایک الرٹ سروس متعارف کروا رہے ہیں جس سے ڈرائیور اور کسٹمرز دونوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ ناگہانی صورتحال میں متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو آگاہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر صاحبزادہ جہانگیر نے میڈیا کو بتایا کہ برطانیہ اور یورپ کے متعدد سرمایہ کار اس وقت پاکستان کو ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے لیے دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت خوشائند بات ہے۔ انگریز تو الگ ہے، ہمارے پاکستانی بائنگ ہاؤسز یہاں پہ کافی ہیں جو پاکستان سے کافی مال خریدتے ہیں۔ میں ان کو ارج کروں گا کہ وہ پاکستان جا کے اپنے دفتر کھولیں، وہ وہاں بیٹھ کے فیکٹریوں کو وزٹ کریں، اپنے سامنے اپنا مال بنوائیں اور مال بنوا کے یہاں پہ بھیجیں، وہاں پہ بائنگ ہاؤسز وہ کریں۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ہارش رولز ہیں، کہ ٹف رولز ہیں، کہ ڈیفیکلٹ رولز ہیں۔ نہیں، بڑی سموتھ خان صاحب نے کیا ہوا ہے اور اس کے لیے بڑا ایکٹیو بورڈ آف انویسٹمنٹ کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں مائی لفٹ کیب سروسز کے تمام تکنیکی اور انتظامی شعبوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران بھی موجود تھے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پہلا قدم رکھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا تعاون پیش حال رہے گا۔ جس لیول کی ہماری انویسٹمنٹ اور انشاءاللہ یہ کنٹینیوس انویسٹمنٹ ہوگی، یہ ون آف انویسٹمنٹ نہیں ہے، ایک کے بعد 6 مہینے 2 مہینے ہم انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے، تو امید ہے ایٹ لیسٹ 1000-2000 بندے تو اسٹریٹ اوے ان کو ہمیں امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، لیکن بائی دا ٹائم جب ہماری کمپنی ایکسپینڈ ہوگی دوسری سٹیز میں سو فنامنل ہوگی، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری کمپنیز کے ہزاروں کی ڈرائیور میں تعداد میں ڈرائیورز ہیں، تو ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی 4-5-6 ہزار 10,000 آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب کمپنی پورے ملک میں پھیل جائے گی تو وہ ہزاروں میں ہوگی انشاءاللہ۔ Due to security of the application at the moment, I'd probably rather not go into them details, just so we can protect the source and the company at this time. We will go into it in further and in more detail at a later date. ابھی جو پاکستان میں کمپنیاں چل رہی ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں چل رہی ہیں، وہ صرف ویب بیسڈ ہیں اور ٹیکنالوجی اور ویب کی ایکسیس جو ہے نا صرف 20% لوگوں کے پاس پاکستان میں۔ تو ہماری جو اپلیکیشن ہے، جو ہماری کمپنی ہے، صرف اپلیکیشن نہیں ہے، ویب بیسڈ نہیں ہے، وہ فون کال سروس بھی ہم دے رہے ہیں، ویب سے بھی بکنگ کر سکتے ہیں، فون کال سروس بھی دے رہے ہیں۔ سو ہمارے پاس 3 راستے ہیں اس کے بک کرنے کے، صرف ایک راستہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور اسے بک کیا۔ ہم ہر طرح کی اس کو فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حالات انتہائی سازگار ہیں، نہ صرف گوادر بلکہ دیگر شہروں میں بھی سرمایہ کاری کے کئی مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ادبی ڈیرے کی طرف سے مرحوم سماجی اور ادبی شخصیت جہانگیر چودھری کی یاد میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ اور پاکستان کے نامور شاعر شریک ہوئے۔ چودھری خالد پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ادبی ڈیرہ کی طرف سے مرحوم سماجی و ادبی شخصیت جہانگیر چودھری کی یاد میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا جس کی نظامت کے فرائض معروف شاعر طاہر بشیر نے ادا کیے۔ اس موقع پر شعراء نے اپنے کلام سے شرکاء کے دل موہ لیے۔ مشاعرے میں برطانیہ اور پاکستان کے نامور شاعروں نے شرکت کی جن میں آفتاب مستر، ریحانہ روحی، ڈاکٹر سکندر علی، مطرب سعید مجید امتیاز علی گوہر، محمد اظہر اور معروف سماجی شخصیت عبدالرزاق نظامی شامل تھے۔ جو محفل ہوئی ہے مشاعرہ اور چودھری جہانگیر صاحب مرحوم کی یاد میں جو پروگرام سارا سجایا گیا ہے، یہ بہت اچھا پروگرام تھا اور ایسے پروگرام ضرور ہونے چاہیے، یہ بار بار ہونے چاہیے۔ بہت مزہ آیا اور بہت دور دور سے، مانچسٹر سے، انگلینڈ سے، پورے اسکاٹ لینڈ سے، پاکستان سے لوگ یہاں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے اور بہت اچھا پروگرام کامیاب گیا۔ جو ہم نے پروگرام کیا ہے جہانگیر چودھری صاحب کی یاد میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، اور تمام دوستوں کو اور جو لوگ حاضرین تھے اور جو بھی اب دیکھیں گے آپ کا پروگرام، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر ادا کرے۔ بہت ہی اچھا پروگرام، سارے سامعین نے انجوائے کیا، بہت اچھا لگا یہاں آ کر۔ مجھے یہ زیادہ خاص طور سے اٹریکٹ اس لیے لگی ہے کہ ماشاءاللہ میرے شہر کراچی کے سارے آئے ہوئے تھے، ریحانہ آپا، آفتاب مستر صاحب اور یہ مطرب صاحب، تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں خود بخود اس تقریب کے لیے کھینچی چلی آئی ہوں۔ بہت مدت بعد یہ میں نے تقریب میں بہت انجوائے کیا ہے اور بہت اچھا لگا۔ ان لوگوں کی میں شکر ادا کرتی ہوں۔ جہانگیر چودھری صاحب مرحوم جو ہمارے دوست ہیں ان کی یاد میں تھا، تو بہت بڑی تعداد میں دوستوں نے شرکت کی، پاکستان سے، مانچسٹر سے اور اسکاٹ لینڈ کے
तमाम तकरीबन शहरों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा था और ख़ास करके एडिनबरा में बहुत कम होते हैं, तो आज तो माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई थी यहाँ पे और बहुत हमने सबने इंजॉय किया। आज की ये महफिल काफ़ी अच्छी रही है माशाल्लाह से। बस मैं उर्दू स्कॉटलैंड की जानिब से ये जो तकरीब मुनाकिद की गई हमारे पाकिस्तान से आए हुए शुरा के एजाज़ में, बहुत अच्छा लगा और मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारे चौधरी जहांगीर साहब, उनकी याद में भी हमारे देरीना साथी थे, तो हमें भी उनकी जुदाई का उतना ही दुख है जितना इन्हें है। हमारे वो हमेशा मुशायरों में शिरकत करते रहे हैं। माशाल्लाह एडिनबरा वालों ने तो इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, इतनी यादगार, बहुत इन लोगों का शुक्रिया। और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा काम है कि ये कम्युनिटी सतह के ऊपर बहुत पॉजिटिव, सबको मिलाना और अदब की तरवीज, और मैं समझती हूँ कि इससे एक वतन की भी हमारी एक यकजहती खुशबू और सारी चीज़ें मिल मिला के बहुत ही महफिल इतनी अरेंज्ड, इतनी अच्छी इंतज़ाम, और ताहिर ने इतनी अच्छी निज़ामत की, बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का, और बेहतरीन मुशायरा हुआ है। जहांगीर चौधरी की याद में और फिर मुज़्तर साहब और मतरस साहब और रूही साहबा, इनकी आमद के ऊपर हमने ये महफिल सजाई है और आपने और हम सब ने एंजॉय किया। तकरीब में मरहूम जहांगीर चौधरी की पसंदीदा गज़लें भी पेश की गईं, जबकि आखिर में शुरका की तवाज़ो भी की गई। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, एडिनबरा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर बर्मिंघम के ज़रिए तमाम मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बर्मिंघम के मुकामी हॉल में एक जलसा मुनाकिद हुआ। जलसा आम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसका मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म जब बर्मिंघम पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और कायद कश्मीर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे से हॉल गूंजता रहा। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्यूनिटी मसला कश्मीर को हर फोरम पर उठाएं ताकि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। उनका कहना था कि बरतानिया में कश्मीरी मसला कश्मीर के लिए जिस तरह आवाज उठा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद 20 सितंबर को न्यूयॉर्क जा रहे हैं जहां वो एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मुजाहरे में अमेरिका और कनाडा से पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा सिख कम्युनिटी भी शिरकत करेगी। मुंतजमीन चौधरी अब्दुल गफूर खाड़क, बैरिस्टर करामत जाहिद परवेज और दीगर ने कहा कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कॉल पर लब्बैक करेंगे और कश्मीरियों की इमदाद के लिए जानी और माली हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनका मजीद कहना था कि कंट्रोल लाइन पार करने के लिए आजाद कश्मीर की तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं जिसका फैसला 27 सितंबर के बाद होगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अमेरिका में मसला कश्मीर उजागर करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से कोशिशें जारी हैं। अमेरिका में पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पाक पैक ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स के साथ मुलाकात की है और उन्हें मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्मों सितम से आगाह किया है। तफसीलात बता रहे हैं खुरम शहजाद। दौरान मुलाकात पाक पैक के अहदेदारों ने कांग्रेसमैनों को कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों पर तफसीली दस्तावेजात भी मुहैया की हैं। अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने पाक पैक के नुमाइंदगान को यकीन दहानी करवाई है कि वो इस मसले को ऐवानों में उठाएंगे और कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। We are here to support our Kashmiri friends. In an effort to do that, we have had meetings with very influential congressmen. And it seems like that we will be able to effect some kind of mediation between the two countries of Pakistan and India. And besides that, our other thrust with PAC will be that Kashmiris should have a right for self-determination. They should be able to determine their own future. So as soon as things can get settled, as soon as we're going to be going to the UN, I think the President Imran Khan is also going to be there. He's going to discuss the Kashmir issue as well. And I think it is a very important thing simply because they are our neighbors and we need to reach out and help them. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाक पैक के सदर डॉक्टर जलील का कहना था कि 70 से ज्यादा कांग्रेसमैन और 50 से ज्यादा सेनेटर्स अमरीकी ऐवानों में कश्मीर के मसले को भरपूर तरीके से उठाने में पाकिस्तान और कश्मीरियों की मदद करेंगे। हम लोगों ने 40 से 50 कांग्रेसमैन को एंगेज किया ताकि हम उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें और उनको वो लेटर साइन करवाएं जो उन्हीं के कोलीग ने उन्हीं की ईमेल में भेजा है, ना कि वो हमारे एक्सेस से गया है। वो लेटर ये कह रहा है कि इंडिया के में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को बंद किया जाए।
So that is why I have a very fruitful day. ہمارا بہت کامیاب دن رہا اور 90% of the majority of the engaged congressmen have agreed to sign the letter. مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند ہو رہی ہے. امریکہ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اجاگر کرنے میں پاکستانی کمیونٹی کا اہم کردار ہے. امریکہ میں پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم پاک پیک نے آج یہاں یو ایس کیپٹل ہل پر اہم ملاقاتیں کی ہیں اور یو ایس کانگریس مین اور سینیٹرز کو کشمیر کے لوگوں کی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے اور تجاویز دی ہیں. امید کی جاتی ہے کہ ان تجاویز پر عمل درآمد ہوگا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونے میں مدد ملے گی. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. آپ کو بتائیں کہ سیمنٹ بجری عمارات تو بناتے ہی ہیں، مگر ملتان میں خاتون نے ان سے مورتیاں اور فن پارے بنا کر اپنے گھر کی رونق بڑھا دی ہے. رپورٹ کریں گی زرمینہ سحر. ہاتھوں سے سیمنٹ کو سانچے میں ڈالتی فرا دیبا اس وقت کچھوا تیار کر رہی ہے جسے سوکھنے پر ہوگا رنگ تو ہو جائے گا نا یہ پانی میں سجانے کے لیے تیار. پلین پیپر پہ ٹریس کرتی ہوں، جو بھی ہم نے نقشہ کرنا ہے پہلے میں اس کو لیتی ہوں، سوکھنے میں، کرنے میں، پھر ان کو صاف کرنے میں. چھوٹی چیز جو سے یہ جیسے ٹرٹل ہو گیا، چھوٹی چیزیں ہو گئی، گملے وغیرہ ہو گئے، یہ تو 4-5 دن لے لیتے ہیں. جیسے بھی اس کو خوبصورت بنانا ہے، بس میرا دل کرتا ہے ویسے ہی اس کو خوبصورت بنا لیں. سیمنٹ، بجری اور سریا جہاں گھر اور عمارات بنانے کے کام آتے ہیں، وہیں ملتان کی 50 سالہ فرا دیبا ان سے فن پارے اور مورتیاں بنا کر اپنے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. گھریلو ناکارہ اشیاء کو استعمال میں لا کر بنے فن پارے اور سجاوٹی اشیاء کو ہر کوئی بے حد پسند کرتا ہے. شوق اگر جنون میں بدل جائے تو شاہکار تخلیق کرتا ہے. تبھی تو فرا دیبا کے ہاتھوں کے بنے فن پارے دیکھنے والوں کو بھی متحیر کر دیتے ہیں. کیمرہ مین مہتاب حیدر کے ساتھ زرمینہ سحر، 92 نیوز، ملتان.